السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بنگلور میں عید کے دن عید کے نماز کے دوران مصلیوں کے سامنے بنگلور کے سی ایم کو کھڑے ہونے والی ویڈیو سوشل میڈیا کے اندر پھیلتی جا رہی ہے اور اس ویڈیو کو سامنے رکھ کر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح حیدرآباد کے رہنے والے اسد الدین اویسی صاحب نے اپنے بیان کے اندر اس ویڈیو کے متعلق کہا ہے کہ امام صاحب کو چاہیے کہ اس طرح سی ایم کو مصلیوں کے سامنے کھڑا نہ کرے۔ پھر اس بات کو سامنے رکھ کر حضرت مولانا مقصود عمران صاحب جامعہ مسجد کے امام و خطیب ہیں، انہوں نے مکمل دلائل کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ اس طرح کھڑے ہونے سے نماز میں کسی طرح کا فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور انہوں نے مکمل طور پر بات واضح کر دی اور بات یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ آئیے آج ہم مکمل تفصیلات اس ویڈیو کے اندر جانتے ہیں۔ مالک یوم الدین اس ریاست کے چیف منسٹر کو لا کے سامنے بٹھا دیا کرسی کے اوپر، اور امام صاحب جو ہے عید کی نماز پڑھا دی۔ چیف منسٹر صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ٹوپی اوپی ان کو ڈال دیے، وہ مشجرات سب ڈال دیے، وہ صاحب کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر بول کے سب نماز پڑھ دی۔ ارے بھائی کیسے، کیا یہ دین مذاق ہے کیا؟ کوئی، میں تو عالم دین نہیں ہوں، ہم جب اللہ اکبر بول کے کھڑے ہوتے نماز میں تو امام صاحب بھی قبلے رخ ہو جاتے، اور انہوں کھڑے ہوئے سامنے، ہمارے سامنے ہم اللہ اکبر بول رہے، چیف منسٹر کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے ہم اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی تو نہیں کرتے نا، انسانی کی ہم۔ یہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ تم کیوں اتنا گر رہے ہو خدا کے لیے؟ آپ لاؤ چیف منسٹر کو، بولو صاحب ہم نماز پڑھ رہے، ذرا یہ بازو بیٹھیے، آپ پورا عزت احترام کے ساتھ بٹھاؤ ان کو۔ آپ سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ سدرامیا صاحب اس سے پہلے بھی کئی بار عیدگاہ آ چکے ہیں اور اس دفعے بھی آئے ہیں، تو یہاں مصلیوں کے ساتھ رہنا اور ان کو عید کی مبارکباد دینے کے لیے یہ پہنچے تھے۔ تو وہاں تشریف لانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اور جب میں تمام مصلیوں سے گزارش کیا تو تمام کھڑے ہو جائیں، تو اس وقت تمام مصلیان اکرام کھڑے ہو گئے۔ تو سدرامیا صاحب بھی کھڑے ہو رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، ادھر کونے میں بیٹھ جائیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں، میں نمازیوں کے ادب و احترام میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اور تو میں بولا کہ سائڈ میں کھڑے ہو جائیں تو ہم نماز ادا کر لیں گے۔ تو اس کے بعد چونکہ مجھے نماز پڑھانے کی ذمہ داری تھی، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو میں اس طرف متوجہ ہوا، اور تکبیرات بھی پورے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، ان ساری چیزوں کو رکھ کر نماز ادا کروانا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے میری توجہ اس طرف ہو گئی۔ اور اس کے بعد ادھر ادھر کون ہیں، کہاں کہاں کیا کیا کھڑے ہوئے ہیں، میں نے بالکل اس طرف توجہ نہیں کی۔ اب رہی بات، چونکہ عزت مآب اسد الدین اویسی صاحب ایم پی بھی ہیں اور ایک سیاسی اچھے قائد بھی ہیں، لیکن مذہبی چیزوں میں اس طرح جواب دے دینا اور یہ کہہ دینا کہ ایک شرکیہ عمل ہے، اور یہ کہہ دینا ہے کہ بالکل نماز جائز نہیں ہوئی، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہ کہاں سے یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ باقاعدہ میں حضرات علماء سے جو مفتیان اکرام ہیں، دارالافتاء سے جو متعلقین ہیں، ان علماء سے اس سلسلے میں نے گفتگو کی اور پوچھا، اور میں نے بھی مکمل طور پر اس سلسلے میں معلومات حاصل کی، تو مجھے پتہ چلا کہ نمازیوں کی نماز میں کسی طرح کا کوئی خلل واقع نہیں ہوا، ان کی نماز جائز ہو گئی۔ اب رہی بات، کیا یہ شرکی عمل ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہاں سے شرکی عمل ہو سکتا ہے؟ تو اس کو اس طرح یہ ٹھوس کے اور شرکی عمل کر کے پروپیگنڈا کرنا میری رائے میں مناسب نہیں۔ ہاں، اگر اس طرح کی کوئی بات، چونکہ عید کی نماز میں اگر امام سے چوک ہو جائے، اس وقت بھی اس کے لیے سجدے سہو نہ کرنے کے لیے لکھا گیا ہے، چونکہ بڑا مجمع رہتا ہے، افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، تو اس وجہ سے سجدے سہو کرنے کی صورت میں کہیں مصلیان اکرام کو دشواری نہ آئے، تو اس لیے یہ بھی لکھا گیا ہے فقہ کی کتاب میں، اگر کچھ واجب چوک بھی جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں سجدے سہو کیے بغیر بھی اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی اب یہاں اگر کوئی چیز پیش بھی آ جاتی ہے تو اگر وہ بتا دیتے تو آئندہ ضرور احتیاط کریں گے۔ ہاں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عیدگاہوں کے اندر اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ احتیاط کریں اور اس پر بھی ہماری نظر ہو، تو آئندہ ضرور احتیاط کریں گے۔
اور شرکی عمل ہو گیا ہے، بالکل اسلام سے خارج اس طرح سوچ رکھنا اور اس طرح کی سوچ پیدا کرنا، یہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنانا چاہتے ہیں یا سیاسی مسئلے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میں ادب کے ساتھ ہمارے اسد الدین اویسی صاحب سے بھی گزارش کروں گا اور جتنے بھی احباب اس طرح کے ویڈیوز بنا رہے ہیں ان سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ عمل ہو گیا ہے، اب اس پر زیادہ بحث نہ کریں، انشاءاللہ ضرور احتیاط کیا جائے گا اور جو بھی کیا جا سکتا ہے ضرور انشاءاللہ اس پر توجہ دی جائے گی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر دیکھیے اگر کوئی چہرہ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ مکروہ ہے، باقاعدہ فقہ میں لکھا گیا ہے، لیکن نماز پڑھنے والوں کی نماز ہوگی نہیں ہوگی مکمل طور پہ لکھا گیا ہے، 1 سے 2-3 فتاوے میں نے دیکھا ہے کہ ان کی نماز ہو جائے گی۔ تو کیا یہ شرکیہ عمل ہوگا؟ بالکل شرکیہ عمل نہیں ہوگا، اس سے احتیاط ضروری ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی تھی، آئندہ انشاءاللہ ضرور اس پر بھی توجہ کر کے احتیاط برتا جائے گا۔ اسی کو مائلیج لینے کے لیے چند لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں مولانا، ان کے لیے کیا رہے گا؟ تو ہم اپیل کرنا چاہیں گے، اس وقت بہت سارے اور مسائل ہیں، جیسے ایکس مسلم کے طرف سے بہت بڑا فتنہ آ رہا ہے، اس پر آپ قانونی کارروائی کریں، اور ہمارے 12 کو کورٹ نے اجازت دے دیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کوشش کریں کہ ان مسائل سے آپ کس طرح سے فیس کریں اور کیسے ان کو روکا جائے، آپ ان پر توجہ دیں۔ انشاءاللہ ہم احتیاط کریں گے، ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ کسی بھی طرح کا انتشار برپا نہ کریں، امن کو برقرار رکھنے کی کوشش کیا کریں۔